اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ مناسک حج کے سلسلے میں یہ ہفتہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، جس میں ایام کی مناسبت سے چونکہ حج کے ایام ہیں تو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو افراد جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی رہنمائی کے لیے اس کے احکام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس دوران میں چونکہ یہ پروگرام لائیو ہے تو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں حج کے سلسلے میں تو آپ ہمیں یہ جو نمبر آ رہے ہیں اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس لحاظ سے، اس پروگرام کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ یہاں سے جانے کے تمام مراحل جو ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اب ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ میقات کے اوپر احرام باندھنا۔ تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تعبدی عبادات، اس میں دو چیزیں شرط ہیں، ایک ہے قصد اور ایک ہے تقرب الہی، یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ عمل کو انجام دینا اور سوائے پروردگار کی خوشنودی کے اور کوئی غرض و غایت درمیان میں نہ ہو۔ جہاں تک توسلی عبادات کا تعلق ہے ان کے اندر اگرچہ قصد اور ارادہ اور تقرب بھی شرط نہیں ہے۔ مثلاً آپ کا لباس اگر نجس ہے اور آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نیت شرط نہیں ہے، آپ جو پاک کرنے کا طریقہ کار معین ہے اس کے لحاظ سے اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں اور وہ اس مقدار سے جیسا کہ طہارت کا طریقہ ہے، اگر اس پہ پانی آپ نے ڈالا عین نجاست چلی گئی، آب قلیل ہے تو 2 مرتبہ اور آب کثیر ہے تو 1 مرتبہ ہی نجاست کے جانے کے بعد جب وہ پانی کے اندر کپڑا چلا گیا تو وہ پاک ہو گیا، تو اس میں نہ تو نیت شرط ہے، نہ یہ کہنا شرط ہے، اور نہ یہ کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے پاک کر رہا ہوں، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن تعبدی جو عبادات ہیں ان کے اندر قصد اور تقرب الہی یہ دونوں شرط ہیں۔ تو چنانچہ خاص طور پر اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم کا یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ آپ اتنی تردد کر کے حج پر جا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بالخصوص آج کل تو حج جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے، تو اس عمل کو اتنا خرچہ کرنے کے بعد اور اس قدر تکالیف اٹھانے کے بعد اس کو ضائع مت کریں۔ یعنی اللہ کے لیے ہی حج سے مراد کیا ہے کہ خالص نیت آپ کی قربت الہی ہو، یعنی اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، اس کے اندر کوئی اور نیت نہ ہو۔ بہت ساری عبادات کے اندر
ریا جو ہے وہ اس قدر داخل ہو جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات متوجہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عبادت جو ہے اس کی فضول ہو جاتی ہے اور ٹھکرا دی جاتی ہے اور شرف قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، حتیٰ کہ مالی عبادات، اور مالی عبادات میں اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی جب آدمی خمس دینا چاہ رہا ہے یا وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ زیادہ اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، اور بالخصوص اگر اماؤنٹ زیادہ ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی بہانے کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے اتنا خمس اس سال نکالا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہو اور اگر یہ خواہش ہو تو وہ عبادت قربتاً اللہ نہیں ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی عبادت کے اندر آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ چاہے اطلاع دینے کے لیے ہی آپ نے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے تو، لیکن وہ آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے نہ رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ ساتھ ذہن میں آ جائے کہ کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو میں احتیاط کے ساتھ پڑھوں اور اپنی قرأت کو خوش الحانی کے ساتھ ادا کروں، حتیٰ کہ وضو کر رہے ہیں، اگر اکیلے میں وضو کر رہے ہیں تو بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے، اور بالخصوص اگر کوئی دیندار یا کوئی مولانا متوجہ ہیں اور آپ وضو میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے کئی دفعہ وہ یعنی اس کے مستحبات بھی پورے کرے گا، اور اس کو مثلا چہرے پر ہاتھ بار بار پھیر رہا ہے، مسے میں بڑی احتیاط کر رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہی وہ ریا ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے ہمیں منع فرمایا ہے، یعنی آپ اللہ کو دکھائیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ کے عمل میں یکسانیت ہو، یعنی آپ خدا کو دکھا رہے ہیں کہ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور اس کو صحیح کرنا ہے، یا نماز پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح انجام دینا ہے۔ تو تمام عبادات کے اندر اگر ریا آ گیا تو وہ عبادت بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی، اور بالخصوص حج کے لیے آیت میں ارشاد ہوا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ صرف اللہ کے لیے انجام دو۔ تمہارے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ چونکہ اب ہمارے محلے کے، ہماری فیملی کے، ہماری برادری کے، ہمارے شہر کے سب لوگ جو ہیں وہ حج پر جا رہے ہیں یا جاتے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ بھئی تو حج کیوں نہیں کرتا، یا اس لیے حج پر جا رہے ہیں کہ چلیں چھٹیاں بھی ہیں، تفریح بھی ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گا، یا بعض اوقات لوگوں کی یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ چلے حج بھی کریں گے اور کچھ شاپنگ کر لیں گے۔ کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، بعض افراد جو ہیں وہ حج پر اس لیے اور عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہاں سونا جو ہے وہ اچھا ملتا ہے، تو چلیں حج بھی کرائیں گے، عمرہ بھی، اور ساتھ میں سونا بھی لے آئیں گے۔ تو اگرچہ خرید اور فروخت اور حج پر جا کر کوئی چیز وہاں سے خریدنا منع نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حج اور عمرے کو باطل کرے گا، لیکن اگر نیت یہ ہو، جیسے میں مثال دوں، گرمی ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ جو ہے گرمی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلے میں وضو بھی کر لیتا ہوں اور چہرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی ٹھنڈے پانی سے میں وضو کرتا ہوں اور ساتھ میں وضو بھی ہو جائے گا اور میرا چہرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، گرمی بھی دور ہو جائے گی، تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ گرمی دور ہو جائے گی لیکن وضو آپ کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر حج میں یہ نیت ہو کہ حاجی نام بن جائے
یا مثلاً کوئی شاپنگ بھی کر لوں گا، تفریح بھی کر لوں گا، یا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور لوگ بھی تو جاتے ہیں، ہم بھی جائیں دیکھ آئیں کیا ہوتا ہے وہاں، تو یہ آپ کا حج نہیں ہے۔ حج کا قصد یہ ہو کہ چونکہ پروردگار عالم نے میرے اوپر حج کو واجب کیا ہے تو میں خوشنودی خدا کے لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باقی سارے مقاصد تو ظاہر ہے ساتھ میں حل ہو جاتے ہیں، آپ کا ہالیڈیز والا کام بھی ہو جائے گا، آپ وہاں کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے، آپ جو ہے نام کے ساتھ آپ کے حاجی بھی آ جائے گا، لیکن یہ مقصد نہ ہو، یہ نیت نہ ہو، صرف اور صرف رضا خدا ہو۔ تو چنانچہ وہاں پر جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں، تو مکہ شہر جو ہے پروردگار عالم نے اس کو ایک احترام والا شہر قرار دیا ہے، اس کے اندر بغیر احرام کے داخلہ حرام ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی کام ہے، مثلا وہ سعودی عرب میں جائے اور وہ کہے کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ مجھے کام ہے، وہ مکے میں رہتا ہے تو میں مکے میں جانا چاہتا ہوں مگر میں عمرہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا بغیر احرام کے مکے کے اندر داخلہ حرام ہے۔ اس کو احرام باندھنا پڑے گا، اور احرام بھی وہاں سے باندھنا ہوگا جس طرف سے وہ آ رہا ہے، اس راستے میں جو میقات پڑتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے گھر کے چاروں طرف ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اور اس باؤنڈری کے اوپر پوائنٹس ہیں جن کو میقات کہتے ہیں۔ تو جس طرف سے کوئی آ رہا ہے اس طرف کی باؤنڈری جو ہے اور جو پوائنٹ ہے وہاں پر جب وہ پہنچے گا اور جا رہا ہے مکے کی نیت سے، تو وہاں سے ایک سٹیپ بھی آگے رکھنا بغیر احرام کے حرام ہے۔ اب آپ کا ارادہ نہیں ہے عمرے کا، ویسے جا رہے ہیں مکے مگر احرام کے بغیر نہیں جا سکتے، اور پھر اگر احرام میں آپ نے باندھا ہے تو جتنے تک آپ عمرہ نہیں انجام دیں گے احرام نہیں اترے گا۔ تو چنانچہ یہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے ایک خاص مقام اس کو عطا کیا ہے، بلکہ اس شہر کو خداوند کریم نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ آگے چل کے جو محرمات ہیں احرام کے، ان میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حرم کی حدود میں، اور حرم کی حدود صرف مسجد الحرام نہیں ہے اور صرف مکہ شہر نہیں ہے، بلکہ اس کی حدود باہر کافی دور تک چاروں طرف سے ہے۔ مثلا اگر آپ عرفات میں جاتے ہیں تو مزدلفہ سے آگے جب آپ نکلیں گے تو وہ حرم کی حدود ختم ہو جائیں گی۔ ادھر سے جب آپ جدہ سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی سائن آ جائے گا کہ یہاں سے حرم کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہاں سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ تو وہ جو حرم کی حدود ہیں مکہ شہر کے باہر بھی، ان تمام جگہوں پر کسی درخت کا ایک پتا جو ہے وہ بھی توڑنا حرام ہے، اور حتیٰ کہ زمین سے گھاس کو اکھیڑنا بھی حرام ہے۔ فمن دخلہ کان آمنا، اور جو اس حرم کے ایریے میں گنہگار داخل بھی ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے اور خدا کی امان میں آ جاتا ہے، اور اس کو آپ اس کے اوپر، حتیٰ کہ اگر وہ ایسا گنہگار ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد لگنی ہے تو جب تک وہ حرم کے اندر ہے آپ اس کو پکڑ کے اس پر حد بھی جاری نہیں کر سکتے۔ تو خداوند کریم نے اپنے اس شہر کو اور اس حرم کو یہ عزت اور یہ توقیر اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو چنانچہ جانے والے حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کسی عام شہر میں نہیں جا رہے، ہم کسی عام جگہ پر نہیں جا رہے، ہم ایک ایسے مقام پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جو ہے وہ کسی کو اذیت دینا اور کسی کو تنگ کرنا، حتیٰ کہ گھاس اکھیڑنا، درختوں کے پتے اکھیڑنا یا کاٹنا بھی حرام ہے۔
اور یہاں پر میں آپ خدمت میں ایک روایت عرض کر دوں جو پہلے بھی کئی پروگرامز میں حج میں ہر سال چونکہ ہم مناسک حج کے سلسلے میں آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو روایت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص سے پیسے لینے ہیں، کوئی آپ کا مقروض ہے اور اتفاق سے مکہ میں آپ ہیں اور وہ بھی مکہ میں ہے، اور وہ آپ کو نظر آ جائے کہیں سامنے سے آتا ہوا، تو روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سلام میں بہت تاکید ہے، یعنی جب دو مسلمان مومن آپس میں ملیں تو سلام کہیں، اور اس کا بڑا ثواب ہے اور بڑی تاکید ہے۔ لیکن یہاں پر ہے کہ مکے میں اگر کوئی آپ کا مقروض آپ کو نظر آ جائے تو اس کو سلام بھی نہ کریں اور اس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ راستہ بدل جائیں۔ کیوں؟ کہ اگر اس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو اس کو جو خجالت ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، تو خدا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو آیا ہوا ہے اس کا اتنا سا دل بھی نہ دکھے، اس کو اس قدر بھی اذیت نہ ہو۔ تو چنانچہ جانے والے حضرات اس طرف متوجہ ہوں کہ آپ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جا رہے ہیں حج کے اوپر یا عمرے کے اوپر اور وہاں جا کر آپ متوجہ نہ ہوں اور گناہ گار ہو جائیں، بجائے ثواب کے گناہ لے کر آئیں۔ تو نہایت احتیاط کے ساتھ اس سفر میں رہنا ہے، اور بالخصوص احرام کی حالت میں، اور پھر جب مکہ شہر میں ہونا ہے تو احتیاط کرنی ہے تاکہ احکام خدا کی خلاف ورزی نہ ہو۔ چنانچہ میقات پر احرام باندھنا ہے، اور جو حضرات یہاں سے جا رہے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں سعودی عرب میں جیسا کہ لوگ پہنچتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر تو بائی ایئر ہی سفر ہے، جہازوں میں جایا جاتا ہے۔ تو دو مقامات ہیں جہاں پر جہاز آپ کو لینڈ کرتا ہے، ایک ہے جدہ، اور جدہ اس لیے اس کا نام ہے کہ وہاں پہ جناب حوا علیہ الرحمہ جو تمام انسانیت کی ماں ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ وآلہ السلام کی زوجہ ہیں اور ہم سب کی دادی ہیں، ماں ہیں، تو آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ اس شہر میں ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے جدہ۔ تو یا جدہ میں جہاز اتارتا ہے یا پھر کچھ فلائٹس جو ہیں وہ مدینہ کے لیے ہیں۔ تو جو افراد مدینہ جا رہے ہیں ان کے لیے میقات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے میقات روشن ہے، واضح ہے، موجود ہے، معلوم ہے، اور وہ ہے مسجد شجرہ، یا جسے ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ احرام باندھیں گے عمرہ تمتع کا۔ لیکن جو افراد مکہ جدہ پہنچ رہے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یا تو وہاں سے وہ مدینہ جائیں یا پھر جوفہ جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہاں پہ مسجد جوفہ، وہاں سے ان کا میقات بنے گا اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھ کے مکہ میں آنا ہے۔ جدہ شہر جو ہے یہ میقات کے اندر واقع ہے، چنانچہ جدہ سے ڈائریکٹ مکہ جانے والوں کے لیے احرام کا بہت سخت مسئلہ ہے، اور اگر آپ کی فلائٹ اس قسم کی ہے تو اس کے لیے آپ کو معلومات لینی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جدہ اتر کے جوفہ جایا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آپ آئیں، یا اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ جوفہ نہیں جا سکتے، نہ مدینہ جا سکتے ہیں، آپ نے سیدھا مکے جانا ہے، تو پھر آپ نظر کریں گے کہ میں احرام جو ہے مثلاً یہاں اپنے گھر سے باندھوں گا یا ایئرپورٹ سے باندھوں گا یا جہاز میں باندھوں گا، لیکن وہ بھی جدہ آنے سے پہلے کی نظر ہوگی۔ یعنی یہ نظر نہیں ہو سکتی کہ میں جدہ پہنچ کر احرام باندھوں گا۔ تو
تو یہاں UK سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، پاکستان سے بھی، ہندوستان سے بھی، جہاں سے، نظر کے ساتھ للہ علیہ، کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں احرام باندھوں گا حج کا اپنے گھر سے، تو اس کا اپنا گھر جو ہے وہ نظر کی صورت میں اس پر وہ میقات کا حکم لگ جائے گا اور وہاں سے اس کا احرام صحیح ہوگا۔ اگرچہ احرام اس کا ٹھیک ہے، لیکن اب احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس کے لیے مسئلہ نہ بنائیں، اس کا اسے خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سر کے اوپر سایہ نہیں ہونا چاہیے سواری کے اندر، تو چنانچہ یہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور بعض فقہا کے نزدیک رات کو اگر آپ سفر کرتے ہیں بند گاڑی میں تو آپ پر کفارہ واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ ایسے مجتہدین کی تقلید میں ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ اختیار کرے رات کو، کہ وہ رات کو سفر کرے۔ چنانچہ مدینہ سے جب ہم جاتے ہیں مکہ تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے بس کے اوپر، تو آج کل تو کھلی سواری پاسبل ہی نہیں ہے، بند گاڑیوں میں اور بسوں میں وہاں سے جانا ہوتا ہے، تو چنانچہ وہاں سے بھی یہی ہے کہ رات کے ٹائم پہ سفر کیا جائے، تاکہ ان فقہا کے حساب سے جن کے ہاں رات کو کفارہ نہیں ہے، کم از کم وہ افراد بچ جائیں۔ تو کفارہ جو ہے وہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یعنی احرام کی حالت میں بند گاڑی میں مردوں کے لیے حرام ہے سفر کرنا، خواتین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو چنانچہ اب میقات جو ہے مثلا مسجد الشجرہ، جو مدینہ سے افراد جا رہے ہیں، مسجد شجرہ سے انہوں نے احرام باندھنا ہے، تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کیا کہ یا تو آپ مسجد میں جا کر، وہاں پر طہارت خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وضو یا غسل کر کے، البتہ غسل اس میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ثواب بہت ہے، تو یا وہاں سے غسل کر کے وضو کر کے احرام آپ باندھ لیں، یا پھر مدینہ سے چلتے ہوئے اپنے ہوٹل سے ہی آپ احرام کی نیت سے غسل کر لیں اور احرام کا لباس پہن لیں۔ خواتین اور مردوں کے احرام میں فرق ہے۔ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، جو بہتر ہے، اگر کاٹن ہو تو سب سے اچھا ہے، اور اگر سفید ہو تو پھر بھی اچھا ہے، مستحب ہے، اگرچہ اس میں نہ میٹیریل کی شرط ہے اور نہ ہی اس میں کلر کی شرط ہے۔ تو چنانچہ چونکہ سب لوگ سفید باندھتے ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب اس مجمع میں جہاں سب نے سفید احرام باندھے ہوئے، اگر کسی نے سرخ باندھا ہوگا تو ہر کوئی دیکھے گا، تو بہرحال احرام ہو جاتا ہے جس رنگ میں بھی وہ کپڑا جو ہے 2 انسلی چادریں، ایک نیچے اور ایک اوپر، کہ جس سے اس کے شانے جو ہیں اور وہ اس کا جسم جو ہے وہ اوپر والا حصہ کور ہو جائے، اور ایک چادر جو ہے وہ نیچے۔ خواتین کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ احرام کے لیے خاص کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ جو اپنا معمولی لباس پہنتی ہیں اسی میں وہ احرام باندھیں گی، اور احرام اس وقت شروع ہوگا جب آپ نیت کریں گے، یعنی اگر آپ نے مدینہ میں ہوٹل سے نہا کے غسل کر کے اگر آپ نے احرام کے کپڑے پہن لیے ہیں تو وہ احرام نہیں ہے۔ احرام اس وقت بنے گا جب آپ میقات پر جائیں گے، مثلا مسجد شجرہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء، اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو ویسے قربتاً اللہ جو ہے ہدیہ مسجد وغیرہ ایسے کم از کم 6 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب آپ پڑھیں گے اور اس وقت آپ کریں گے نیت، تو وہ آپ کا احرام جو ہے جو آپ نے پہلے سے پہنا ہوا ہے، نیت کرنے کے بعد اور تلبیہ کہنے کے بعد وہ احرام بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ ان پابندیوں میں آ گئے جو 24 پابندیاں ہیں، اور بعض کے نزدیک 25 ہیں۔ جو چیزیں حرام ہیں
اور 25ویں جو ہے وہ بعض کے نزدیک حرام نہیں ہے، اور وہ ہے دانت کا نکالنا۔ یعنی اگر ایک دانت آپ کا ہل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نکالنے سے خون بھی نہیں نکلے گا، تو وہ دانت اگر آپ نکال لیتے ہیں تو بعض فقہا کے نزدیک وہ جائز ہے اور حرام نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔ تو جو اس کو شامل کرتے ہیں حرام میں، تو ان کے نزدیک 25 چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور جو نہیں کرتے ان کے ہاں 24 ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو حرام ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوں گی جب آپ نے احرام کی نیت کی اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ کہا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر نیت جو ہے وہ زبانی کہنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ وضو کر رہے ہیں تو منہ پر پانی ڈالتے ہوئے وضو شروع ہوتا ہے، تو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے یا الفاظ سے کہ میں وضو کر رہا ہوں برائے نماز مغرب یا عشاء یا صبح واجب قربتاً اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی نیت یہی ہے کہ آپ اب سنک کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں یا پانی آپ نے لے کر کہیں بیٹھے ہیں، تو آپ نے کلی شروع کر دی، ہاتھ دھوئے ہیں، ناک میں پانی، تو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ یہی نیت ہے، غسل کی بھی یہی نیت ہے، نماز کی بھی یہی نیت ہے، روزے کی بھی یہی نیت ہے۔ یعنی یہ سحری کے ٹائم یہ کہنا ضروری نہیں ہے زبان سے کہ میں آج کیا فلاں رمضان کی تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، صبح صادق سے لے کر غروب شرعی مغرب تک جو واجب قربتاً اللہ، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ان میں نیت جو ہے وہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، سوائے حج اور عمرے کے احکام میں۔ تو یہاں پہ مستحب ہے کہ زبان سے الفاظ بھی ادا ہوں۔ یعنی آپ نے احرام پہلے باندھ لیا ہوا ہے، اگر آپ ہوٹل سے نہیں باندھ گئے تو مسجد میں باندھیں گے، تو نیت بعد میں ہے اور احرام کا لباس پہلے پہن لینا ہے۔ یعنی نیچے چادر باندھ لیں، اس کے اوپر اپنی دوسری چادر، اور خواتین جو ہیں وہ جو اپنا ان کا لباس ہے، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس طرف وہ زیادہ متوجہ ہوں کہ ان کا بال کوئی بھی ایک باہر نہ آئے، اس قسم کا سقاف، مکنا، رومال، کوئی چیز بھی جس سے وہ بالوں کو اچھی طرح باندھ لیں، اور اس کے بعد کوئی بھی ڈھیلا ڈھالا لباس، چاہے وہ سلا ہوا ہو، چاہے وہ اوپر چادر ہو، تو جس سے ان کا جسم جو ہے وہ چھپ جائے اور جسم کی ساخت جو ہے وہ بھی نمایاں نہ ہو، تو وہی جو لباس ان کا نماز کے لیے ہے اسی میں ان کا احرام بھی ہوگا۔ تو احرام کا کپڑے پہلے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر ہے نیت، اور نیت کے فوراً بعد ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اس حد تک تلبیہ جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے، یعنی عربی کے اندر ادا ہو، اور اگر آپ کی زبان پر یہ الفاظ نہیں چڑھ رہے تو جو آپ کے ساتھ مولانا ہے یا جو آپ کے گائیڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے کہیں کہ آپ کو وہ دہروائیں۔ ایک دفعہ واجب ہے، اور اگر ادا نہیں ہو رہا تو 50 مرتبہ بھی کہیں، تاکہ صحیح طور پر آپ اس کو ادا کر سکیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب ہے، اور اس کے بعد اگلے جملے مستحب ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ چنانچہ ایک دفعہ واجب ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ اس کو دہراتے رہیں، اور روایات میں ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو حج پر یا عمرے پر لوگ آئے ہیں ان سے کہیں کہ خدا ان سے 2 چیزیں مانگ رہا ہے، ایک ان کی بلند آواز میں تلبیہ، بلند آواز سے کہنا لبیک اللہم لبیک،
ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ جوہر کاظمی عرض کر رہا ہوں. جی کاظمی صاحب ماشاء اللہ ماشاء کہ اللہ. آپ کے موضوع کے مطابق نہیں ہے، لیکن ایک آپ سے سوال کر رہا تھا، کیونکہ یہاں مینچسٹر میں اور دوسری جگہ پہ میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی آیت اللہ حافظ کو نمائندہ آپ ہی، جی اگر آپ بہت سے لوگوں کی جو انکوائریز ہے وہ دور ہو جائیں گی کہ یہ کوئی اور بھی ہے یا نہیں ہے، تو صحیح. اگر آپ بھی دے دیں تاکہ ہمیں کلیئرلی پتہ چل جائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے محترم جوہر عباس کاظمی صاحب نے مانچسٹر سے فون کیا ہے، اور اگرچہ یہ متعلقہ نہیں ہے، بہرحال انہوں نے پوچھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی مدظ اللہ العالی، جو کہ بزرگ 4 عراق کے مراجعوں میں سے ایک مرجع تقلید ہیں، اور ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے مقلدین کے لیے یہاں یو کے میں نمائندگی جو ہے وہ کہاں ہے، ان کا آفس کہاں ہے. تو ہمارے ناظرین کو شاید یاد ہوگا کہ شروع میں اسی چینل پر ہدایت پر ہی آغا صاحب سے براہ راست جو ہے وہ لائیو کال سے بات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے بندہ حقیر کا نام لیا تھا کہ یو کے اور برطانیہ اور اپنا یورپ کے لیے میرا نمائندہ جو ہے وہ یہ ہے بندہ حقیر. تو پھر اس کے بعد ان کا جو آفس ہے وہ بھی ہم نے نیو پورٹ میں اس کی اوپننگ کی، اور ابھی تک وہی ان کا آفس ہے، اور میں ہی آغا صاحب کا جو ہے وہ وکیل ہوں یہاں، اور ان کی طرف سے ہر قسم کے امور کی وکالت جو ہے وہ بندہ حقیر کے پاس ہے. اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام فاضل حضرات جو ہیں محترم، ان کئی کو آغا صاحب نے اپنی وکالت دی ہوئی ہے، لیکن یہ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا رسمی جو آفیشل سٹیٹس جو ہے اور ان کا آفس جو وہ بندہ حقیر کے پاس ہے. اور اگر کہیں یہاں پر کسی کو بھی ان سے متعلقہ جو امور ہیں، سوال و جواب ہوں یا حقوق کی ادائیگی ہو، تو بندہ حقیر سے رابطہ کیا جائے، یا پھر اگر علماء جو دوسرے حضرات ہیں جن کے پاس وکالت ہوگی تو ان سے بھی اگر رجوع ہوتا ہے تو آغا صاحب کی طرف سے یہی تاکید کی جاتی ہے کہ میرا جو آفس ہے اس سے مربوط کیا جائے کام کو، اور پھر رسید جو ہے وہ حاصل کی جائے. تو چنانچہ خمس جو ہے اس کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بالخصوص سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام میں، کہ جو کہ مرجع تقلید جامع الشرائط مجتہد کی اجازت کے بغیر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خمس کو میں جو ہے وہ تصرف کرے. سہم سادات میں اگرچہ لوگ جو ہیں ان کو اختیار بہت سارے فقہا نے دیا ہوا ہے کہ وہ احتیاط سے خود دیکھیں کہ کون سید مستحق ہے تو وہ اس کو خود دے دیں، لیکن ان کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی. اور خمس دیتے ہوئے صرف سید ہونا کافی نہیں ہے، مستحق ہونا ضروری ہے. یعنی استحقاق جو ہے خمس کا، مثلا فقیر ہو، یتیم ہو، یا مسافر سید جو سفر میں بے خرچ ہو جائے تو وہ ان کو دینا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سید ہے تو وہ خمس لے سکتا ہے. اور پھر سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک ہاف ہے 50%، وہ جامع شرائط مجتہد کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ آغا صاحب کا جیسا کہ ہمارے برادر کاظمی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، تو وہ میں نے اس ضمن میں عرض کر دیا کہ یہاں پر ان کا وکیل جو ہے وہ آفیشلی میں ہوں، اور میرے پاس ان کا دفتر ہے. تو تمام امور میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بندہ حقیر سے رابطہ کیا جائے، اور جو بھی خمس کی رقم بھیجی جائے اس کے لیے آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی رسید مانگیں،
اور وہ رسید بھی نجف اشرف سے آغا صاحب کے آفس سے آنی چاہیے، نہ کہ کسی عام کی، حتیٰ کہ میں خود بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو رسید نہیں دیتا، تو آغا صاحب سے نجف سے رسید منگوائی جاتی ہے اور وہ دی جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ ہمارے برادر کی چونکہ خواہش تھی تو ہم نے اس کے لحاظ سے موضوع سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میقات پر جو ہے وہ احرام باندھتے ہوئے جو ہے وہ تلبیہ جب آپ نے کہنا ہے، اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ محرم ہو گئے۔ اب وہ چیزیں جو 24 یا 25 حرام ہیں وہ آپ پر حرام ہو گئیں۔ اس وقت تک جب تک آپ طواف اور سعی اور تقصیر اور نماز طواف نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ پر حرام رہیں گی۔ تو چنانچہ مسجد شجرہ سے چونکہ زیادہ تر یہاں سے جانے والے حضرات جو ہیں وہ اتفاق یہی ہوگا، تو اسی لحاظ سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو کہیں سے بھی آ رہا ہے، یعنی جس طرف سے بھی کوئی آ رہا ہے، اس کے لیے مسائل وہی ہے، یعنی میقات کے لحاظ سے ایسے ہی اس نے احرام باندھنا ہے اور اس کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے تلبیہ کہنا ہے اور پھر وہ محرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بھول جائے یا مثلاً اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، مثلاً خواتین ہیں تو وہ اگر ایسے ایام میں ہیں کہ جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے احرام باندھنا جائز ہے۔ صرف احتیاط یہ ہے، بلکہ واجب ہے، حرام ہے مسجد میں داخلہ، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے کہ باہر مسجد کے، مسجد شجرہ سے باہر جو ہے وہ نیت کریں گی۔ تو اگر کوئی خاتون ایسے یا کوئی مرد جو ہے مسئلے سے غافل اور جاہل ہے اور اس نے مسجد شجرہ سے یا میقات سے احرام کی نیت نہیں کی ہے اور پھر وہاں سے وہ چل پڑے، تو اب جتنا فاصلہ بھی طے کر چکے ہیں، جہاں پر اس کو پتہ چلے کہ میں نے احرام کی نیت نہیں کی تھی، تلبیہ نہیں کہا تھا، میں محرم نہیں ہوا ہوں، یہ تو اس کو واجب ہے کہ وہ واپس آئے اور میقات سے دوبارہ احرام کی نیت کر کے اپنے سفر کو شروع کرے۔ تو یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔